خاقان، خاقان، کاغان، یہ تینوں الفاظ ترک اور چین کے بادشاہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ قدیم خانیت میں جوان خانیت جو مغربی چین سمیت منگولیا، ترکستان سے کاغستان تک حکومت کرتے تھے، ان میں اتراق گوک تھے جن میں کرلک، ایغور اور اوغوز شامل تھے، جنہیں نیلے ترک کہا کرتے تھے۔ محمود الکاشگری نے اوغوز ترکوں کو ان سے الگ کہا، جبکہ راشد الحمدانی نے انہیں اوغوز ترک نسل قرار دیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ترکوں میں خاقان کا لفظ استعمال کیا وہ بومین تھا، جسے تومین بھی کہا کرتے تھے۔ اس کا خاندان اور کئی ترک جوان خانیت کے متعلق تھے۔ 544 عیسوی میں تومین لوہار تھا اور جوان خانیت کے دستے کا سپہ سالار بھی تھا، اسی لیے اسے تومین کہتے تھے۔ وہ 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ان کے والد اشینا توا جوان خانیت کا سپہ سالار رہ چکا تھا۔ جوان خانیت کے ترکوں پر مظالم تومین سے برداشت نہیں ہوتے، اس نے سوچا کیوں نہ تمام ترکوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا جائے۔ اتفاق سے جوان خانیت کے مد مقابل ایک خانیت نے ان کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور ناتلافی نقصان پہنچایا۔ تومین کو موقع ملا، اس نے جوان خانیت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ترکوں کو متحد کیا۔ اس بغاوت میں اس کا بھائی استامی بھی تھا۔ جوان خانیت کے خلاف تومین نے 551 عیسوی میں غوق خانیت کی بنیاد رکھی۔ بعد میں ترکوں نے تومین کو الگ خاقان کے نام سے پکارا۔ ترکوں میں تومین وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے خاقان کا لقب اختیار کیا۔ کارخانی ترک، جسے سیاہ اتراک کہتے تھے، ان کے جدامجد قدر خان تھا، جس نے کارخانیت کی بنیاد 226 ہجری میں رکھی، جو ایغور ترک نسل سے تھے۔ قدر نے 53 سال حکومت کی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، وزیر ارسلان خان اور اوغلو جک۔ قدر خان کے بعد اس کے بیٹے اوغلو جک نے تخت سنبھالا۔ قدر خان کے عہد حکومت میں سمرقند کے مسلمان تاجر کاشغر ترکستان کا سفر کیا کرتے تھے۔ قدر خان کے اور سامان امیر ابو نصر احمد کے اچھے تعلقات تھے۔ اوغلو جک کے خان بنتے ہی اس نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، چنانچہ انہوں نے مسلمان تاجروں کو ترکستان آنے سے منع کر دیا اور نتائج کی دھمکی دے دی، جس کی وجہ سے ترکستان کے مسلمان پریشان ہوئے۔ مسلمان تاجروں نے یہ شکایت امیر اسماعیل سامانی سے کی، جو ماورا النہر کے حاکم تھے۔ ترک دنیا کی بڑی قوم ہے۔ ماورا النہر کے ترکوں نے باقی تمام ترکوں سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سلجوق نے 920 عیسوی میں کاراخانیت اور غیر مسلم ترکوں سے جنگیں شروع کی۔ چونکہ امیر اسماعیل سامانی کی کاراخان سے 893 عیسوی میں جنگیں شروع ہوئی، جو 907 عیسوی تک جاری رہیں۔ نوجوان سلجوق نے بھی کاراخانیت اور غیر مسلم ترکوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جو سمرقند اور نوا کے ترک مسلمانوں کو ایذا دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ کاراخان یا کاراخانیت تومین کے بھائی استامی کی نسل سے تھے۔ تومین وہ واحد شخص تھے جنہوں نے خاقان کا لقب اختیار کیا اور غوق ترکوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ ایغور، کارلک، اوغوز ترک، غوق ترک کہلاتے تھے۔ استامی نے مغرب میں اور تومین نے مشرقی ترکستان میں خاقان کا لقب اختیار کیا۔ استامی کی نسل میں اتارش خاقان نے 680 عیسوی سے 694 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد بلگے خاقان بنا۔ 699 عیسوی میں کارلک اور ترگیش ترکوں کے درمیان خون ریز جنگیں ہوئیں۔ چینی بادشاہ نے ان ترکوں کو باہم دست و گریباں دیکھ کر اپنے حریف کو شکست دینے کے لیے ان کا ساتھ دیتے۔ ان دونوں چینی بادشاہ کے دشمن ایغور غوق ترک تھے، جو ترگیش ترکوں کو ان کے خلاف ابھارتا تھا۔ دوسری طرف قتیبہ بن مسلم 702 عیسوی میں ماورا النہر کو عبور کرتے ہوئے سمرقند کے نواح میں داخل ہوئے اور سمرقند کو فتح کرتے ہوئے ترکستان تک پہنچ گئے۔ ترگیش ترکوں کے خلاف سخت جنگیں ہوئیں۔ قتیبہ بن مسلم کے ساتھ نصر بن سیار تھے، جنہوں نے ترگیش ترکوں پر حملہ کر کے ان کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ بلگے خاقان کے بعد کلتگین، جو بلگے خاقان کا چھوٹا بھائی تھا، اسے جانشین مقرر کیا۔ کلتگین خاقان کی نسل میں بلگے کل قدر خاقان تھے، جسے کارا خان بھی کہتے ہیں۔ بلگے خاقان کے بعد اس کا بیٹا وزیر ارسلان خاقان بنا، لیکن اس کے بھائی اوغلو جک ارسلان نے اسے قتل کر دیا اور خود کارا خان بنا۔ بلگے گل کے تعلقات امیر نصر احمد سامانی کے ساتھ اچھے تھے۔ انہوں نے کاشغر میں ایک مسجد بنوائی، جس میں سمرقند اور بخارا کے تاجر مسلمان قیام اور عبادت کرتے تھے، لیکن اوغلو جک نے ان تاجر مسلمانوں اور جتنے وہاں رہتے تھے انہیں ستانا شروع کیا۔ امیر اسماعیل سامانی نے اوغلو جک کو اس پر سخت نتائج کی دھمکی دی۔ اگر اس نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو اس پر حملہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس پر اوغلو جک نے تمام ترکوں کو امیر اسماعیل سامانی پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ امیر اسماعیل سامانی کو جب خبر ملی، اس وقت امیر اسماعیل سامانی ہمدان میں تھے، مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور ماورا النہر کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اوغلو جک نے ایک بہت بڑی فوج جمع کر رکھی تھی۔
جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ 901 عیسوی میں امیر اسماعیل سامانی نے اوغلو جگ پر حملہ کیا اور ان ترکوں کو شکست سے دوچار کر دیا اور کاشغر میں مسلمان بلا خوف و خطر تجارت کرنے لگے۔ اوغلو جگ کی موت کے بعد اس کا بھتیجا سبق خان قارا خان بنا۔ سبق خان کے دور میں ابو نصر بخاری جو ایک بزرگ اور ولی تھے، کاشغر ترکستان تاجروں کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ اوغلو جگ کے مرنے کے بعد نوجوان سبق خان قارا خان بن جاتے ہیں، جن کا دارالحکومت کاشغر ترکستان تھا۔ ایک رات سبق خان خواب میں ایک انتہائی بزرگ انسان کو دیکھتے ہیں۔ سبق نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بزرگ آسمان سے اترا اور سبق خان سے ترکی زبان میں کلام کیا، جس کا مفہوم یوں ہے: اسلام قبول کر لے اور آخرت میں تجھے بھلائی ملے گی۔ چنانچہ سبق نے خواب ہی میں اسلام قبول کر لیا اور جب بیدار ہوا تو اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ بعض مورخین انہیں بغرا خان سلطان سبق قارا خانی لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے سلطان کا لقب اختیار کیا وہ سلطان سبق قارا خانی تھے۔ قارا خان کی پیدائش 905 عیسوی ہے۔ سبق خان علامہ ابو نصر بخاری سے بہت متاثر تھے، جو بخارا سے کاشغر تاجروں کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ قارا خان نے ترکستان میں مسجد اور مدرسے قائم کیے، عربی زبان میں علم حاصل کرنے کو لازمی قرار دیا۔ سلطان سبق خان اور سلجوق کا دور ایک ہی تھا۔ قارا خانی ایغور ترک تھے جو خود کو افراسیاب کی اولاد کہتے تھے۔ دوسری جانب سلجوق اعظم بھی خود کو افراسیاب کی نسل سے بتاتے تھے۔ افراسیاب 400 قبل از مسیح میں گزرے تھے، جنہوں نے ایران سمیت خراسان کو تہ و بالا کر ڈالا۔ افراسیاب کو ہی اوغو خان کہتے ہیں، جس کے 9 بیٹے تھے۔ بعد میں وہ 9 قبائل بن گئے، جن میں اوغوز اور ایغور ترک تھے۔ قارا خان کی نسل میں ارسلان خان تھے، جس کے دور میں سلطان سنجر ملک شاہ کے بیٹے تھے۔ سلطان سنجر نے ارسلان خان کی اس وقت مدد کی جب قدر خان نے علم بغاوت بلند کیا اور ترکستان کی حکومت چھین لی۔ 1100 عیسوی میں سلطان سنجر نے ارسلان خان کی اعانت کی، قدر خان کو شکست دی اور ارسلان خان کو دوبارہ ترکستان حاکمیت لوٹا دی۔ عرب مورخین ان کو ترکان غز کہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے ترکوں میں ترکان غز داخل ہوئے جب نصر بن سیار نے سمرقند اور ترکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ 902 عیسوی سے 1008 عیسوی تک ترک کا مورث اعلیٰ دقاق تھا، جو کاشغر کے ترک قبائل کا ایک رئیس تھا۔ اس کے بیٹے سلجوق کے نام سے یہ خاندان مشہور ہوا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم فرما رواں سے ناخوش تھا، اس لیے وہ کاشغر کو چھوڑ کر بخارا اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں اس کا پورا قبیلہ بخارا کے قریب مقام چند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بڑھا لی۔ سلجوق کی پیدائش عین اسی وقت ہوئی جس وقت عباسی خلیفہ معتضد باللہ کی وفات ہوئی۔ سلجوق کا نام اس وقت بلند ہوا جب ابراہیم سامانی سلجوق کی مدد سے ایلک خان پر فتح پائی۔ سلجوق عباسی خلافت میں بغداد میں رہا، بعد ازاں وہ خراسان چلا آیا۔ یہاں سلجوق نے سکونت اختیار کی۔ سلجوق کے 3 بیٹے ہوئے، ارسلان، میکائل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کا وارث میکائل، جس کے 3 بیٹے تھے، پیغو، تغرل بیگ اور چغری بیگ۔ سلجوق کا بڑا بیٹا میکائل ایک لڑائی میں مارا گیا اور اس کے دونوں بیٹے تغرل بیگ اور چغری بیگ اپنے دادا سلجوق کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ سلجوق کے دونوں پوتے اپنے والد اور چچا سے بھی زبردست نکلے۔ سلجوقیوں سے حاکم ماوراء نہر علی تگین معروف ایلک اور ترکستان کے سلاطین دبنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں بھائی ترکستان اور ماوراء نہر میں اپنے فتوحات کے جھنڈے گاڑنے لگے۔ تقریباً تمام سلاطین ان سے خائف رہتے تھے۔ سلجوق نے بہت بڑی عمر پائی، وہ 106 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ایلک خان نے تمام سلاطین گرد و نواح کو جمع کر کے سلجوقیوں کا استیلا کرانا چاہا۔ اس پر چغرو بیگ خراسان سے ہوتا ہوا آرمینا کی طرف نواح سلطنت روم میں عیسائیوں سے مذہبی جنگ کرنے چلا گیا۔ یہ زمانہ سلطان سپتگین کا تھا۔ چغرو بیگ کے بہادری اور دلیری دیکھ کر رومی حیران اور پریشان ہوئے۔ آج تک سوائے عربوں کے کوئی بھی ان کے قلعوں کی طرف سے اس طرح دیدہ دلیری سے نہیں بڑھا۔ والی طوس نے سلجوقیوں کو اپنے ملک سے گزرنے دیا، اس پر وہ سلطان محمود کے عتاب کا مستوجب ہوا۔ چغرو بیگ نے وہاں کئی قلعے فتح کیے اور بہت سا مال غنیمت لے کر آیا۔ پھر یہ دونوں بھائی یکجا ہو کر اپنی قوت متفقہ کا زور فتح میں لگانے لگے۔ خان کاشغر اور سلطان محمود نے باہم مل کر جب ایلک خان کو سمرقند سے بھگایا تھا، اس وقت سلجوقیوں کا زور گھٹ گیا تھا، لیکن محمود کے مرنے پر سلطان مسعود کے زمانے میں 1028 عیسوی سے 1029 عیسوی پر مرو اور ہرات پر چغرو بیگ قابض ہو گیا اور خراسان میں نیشا پور کے مقام پر تغرل بیگ نے اپنا تخت حکومت رکھا۔ اس کے بعد سلطان مسعود بن محمود غزنوی نے چڑھائی کی اور دونوں بھائیوں نے مل کر مسعود غزنوی کا سخت مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں بہت خوفناک خون ریزی ہوئی اور سلطان مسعود غزنوی کو شکست ہوئی اور سلجوقیوں کی خراسان پر حکومت قائم ہوئی۔